جس طرف چلی جائے گی، جس طرف وہ جھکاؤ اس کا ہوگا، اس کو فائدہ ہو سکتا تھا. تو اب بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، اور جس طرح سے کل یہ چیزیں طے ہوئی ہیں متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ایم کیو ایم کی، تو اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم حنیف ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ توفیق بٹ صاحب بھی ساتھ ہیں. نعیم حنیف صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی تھی گزشتہ رات سے، ہم اس طرح کی خبریں دیکھ رہے ہیں کہ گردش کر رہی ہیں کہ جو ایم کیو ایم ہے اس نے اپوزیشن کا ساتھ دے دیا ہے، نہیں دیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اب باضابطہ طور پر کہا جائے کہ 4 بجے پریس کانفرنس کی جائے گی. یقینی طور پہ اب فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب آپ اس کو؟ حکومت کے لیے کتنی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اب حکومت کے لیے مشکل کا جو ورڈ ہے وہ یوز کرنا بھی جو ہے اب مجھے بے معنی لگنے لگ گیا ہے. مشکل نہیں، اب تو ناممکن حد تک مشکل نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وفاق میں بچتے ہوئے، اور اگر وفاق میں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عدم اعتماد کی تحریک کو نہیں روک پاتے، ناکام نہیں بنا پاتے، تو 1% بھی چانس نہیں ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت بن پائے. اور سب سے بڑا ڈینٹ جو ابھی پڑا ہے پی ٹی آئی کے اندر جو سب سے بڑا، میں بڑے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، اور سب سے تگڑا جو دھڑا تھا وہ علیم خان گروپ تھا. اور گزشتہ 2 ہفتے میں تقریباً کوئی 30 سے 40 ممبر صوبائی اسمبلی اور کچھ ممبر قومی اسمبلی اور 10 کے قریب حکومتی وزراء جو ہیں وہ علیم خان، جو سربراہ ہیں علیم خان گروپ کے، ان کے رابطے میں تھے، ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ان سے مشاورت کر رہے تھے. اور شاید کہیں نہ کہیں ایک دیرینہ دوستی اور ایک پی ٹی آئی کے لیے علیم خان کی جو شبانہ روز جو خدمات تھیں، جو قربانیاں تھیں، شاید کہیں نہ کہیں اس کا لحاظ رکھ لیا جاتا. مگر جب وزیر اعظم کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک مرتبہ پھر سے پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے جو درجنوں لوگ ہیں ان کو اگنور کیا گیا، ان کو نظر انداز کیا گیا، اور چودھری پرویز لائی کا نام اچانک سے منظر عام پر آیا، انہیں نامزد کیا گیا. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے 5 ووٹوں کی خاطر جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس سے بڑی شدید ریزنٹمنٹ، اور ابھی علیم خان گروپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ترین گروپ بھی کچھ پنجاب کے حوالے سے اسی طرح کا ان کا فیصلہ کل اور پرسوں میں سامنے آ جائے. اور بہت سے ایسے لوگ جو ان مشاورت میں شامل نہیں تھے، جو ان ملاقاتوں میں شامل نہیں تھے، میرے پاس اطلاعات ہیں وہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں آئندہ کچھ عرصے میں علیم خان صاحب کو اور ان کے گروپ کو جو ہے وہ اپنے اعتماد کی یقین دہانی کروائیں گے. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب عثمان بزدار کو ہٹایا گیا ان کے کچھ ہمدرد بھی ناراض ہیں اس فیصلے سے جو چودھری پرویز لائی کے حوالے سے کیا. اور یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے علیم خان گروپ کی طرف سے، اس میں ایک ورڈ میں نے ابھی دیکھا ہے، غیر مشروط، بلا شرط، کسی شرط کے بغیر. یہ پہلا دھڑا سامنے آیا ہے گزشتہ 1 ماہ کی پولیٹکس میں پورے پاکستان میں، چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہیں، چاہے کوئی انڈیویجول دھڑا ہے. یہ پہلا دھڑا سامنے آیا ہے جس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، اپوزیشن سے کوئی مطالبہ نہیں رکھا، کوئی وزارت نہیں مانگی، کوئی وزارت اعلیٰ نہیں مانگی، اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے. یہ چیز سننے کو میرے کان ترس گئے تھے کہ کوئی اتحادی، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ باپ پارٹی ہو، کوئی اتحادی وطن عزیز کی بات کرے، ملک کی بات کرے، قومی سلامتی کی بات کرے اور اپنی کوئی شرط نہ رکھے اور غیر مشروط حکومت کے ساتھ جائے یا حکومت کے خلاف جائے. سب نے سودے بازی کی، کسی نے کسی رنگ میں کی، کسی نے کسی طرح سے کی. اور دوسری طرف جو ضمیر فروشی کا الزام لگایا گیا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ان منحرف اراکین پہ کہ انہوں نے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچا، تو دوسری طرف خود ہی جو ہے سائمنٹینسلی وزیر اعظم فنڈز کی شکل میں ٹھیک ہے. نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. توفیق بٹ صاحب، ہمیں بریکنگ نیوز پہ جانا پڑا تھا، آپ کی بات کٹ گئی تھی، آپ اپنی بات کو وہیں سے شروع کیجئے گا. پنجاب کی پولیٹکس کے حوالے سے ہم سوال کر رہے تھے. علیم خان گروپ نے بھی اب معذرت کر لی ہے کہ وہ قاف لیگ کو کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کریں گے، چودھری پرویز لائی کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ کا کامنٹ سر؟ ظاہر ہے یہ علیم خان صاحب کا جو موقف ہے بڑا مضبوط ہے، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو مخلص لوگ ہیں وہ ان کے یہ جو موقف ہے ان کا پرویز الہی صاحب کی حمایت نہ کرنے کا، اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے. پہلے بھی علیم خان صاحب کے لیے
بہت زیادہ پی ٹی آئی کے جو اندر لوگ ہیں ان میں ان کے لیے ایک محبت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بزدار کی جگہ پہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ علیم خان صاحب کسی عہدے کے محتاج نہیں ہیں. ان کو اللہ نے ان کی فلاحی خدمات کے حوالے سے جو ایک نام اور مقام دیا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ابھی جیسے یہ نعیم حنیف صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اس وقت جتنے بھی گروپ ہیں وہ سودے بازی کر رہے ہیں. دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب اگر تھوڑی سی گریز کا مظاہرہ کرتے اور وہ یہ کہتے کہ جی ہم چونکہ 4 سال بزدار کی غیر مشروط حمایت کرتے رہے ہیں بلکہ اندھی حمایت کر رہے ہیں, تو اب جب کہ وزیر اعظم عمران خان ہم ان کے اتحادی رہے ہیں, اب اگر وہ مشکلات کا شکار ہیں تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان سے کسی عہدے کی ڈیمانڈ کریں. ہم کسی عہدے کی ڈیمانڈ کے بغیر ان کا ساتھ دیں گے. آپ یقین کریں ان کی جو عزت اور ان کا جو قد کاٹ تھا اور بعض حوالوں سے جو انہیں سیاست میں بہت ساری چیزوں میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا, ماضی میں اس کا شاید ازالہ ہو جاتا. لیکن یہ ہر طرف سے سودے بازیاں ہوئیں. ابھی آپ ایم کیو ایم کا کردار بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے یقیناً وہ بتائیں گے کہ جی ان کو وزارتیں ملیں یا ان کو گورنرشپ کی جو ہے آفر ہو. تو علیم خان گروپ جو ہے جیسے کہ نعیم حنیف صاحب نے کہا, اور میں ذاتی طور